انٹرنیٹ پر فتنہ زیادہ ہے. ان کو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اولیاء الشیطان، اولیاء شیطان کی کثرت ہو گئی ہے، اور اولیاء رحمان بہت تھوڑے ہیں. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں ہیں، لیکن بہت ہی تھوڑے ہیں کلیل. اور لوگوں کی ہمیشہ سے عادت وہی ہے کہ شیاطین کے گرد بڑے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ایک بات ہے، ہمارے پورے جو ہے وہ امت جو ہے وہ 1400 سال سے اس کو مان رہی ہے، بات کو اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ ایسے ہی ہے تمام علماء امت. تو اگر آج ایک فتنہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اور وہ اپنے جو ہے وہ مغالطہ آمیز دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے، تو کیا جو آگے بیٹھے ہوں ان کو نہیں سوچنا چاہیے؟ ان کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں بنتی ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھا جائے. اور پھر اسی وجہ سے الحاد کی جو تحریک ہے یہ تیز سے تیز تر پوری دنیا میں ہو رہی ہے. دیکھو نا، جب آپ اللہ پر بھی اعتراض کریں گے اور آپ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اعتراض کریں گے، ان میں سے بھی نقص تلاش کریں گے، حتیٰ کہ نوبت یہ آ جائے کہ قرآن پاک میں سے بھی نقائص تلاش کرنے شروع کر دیں کہ یہ دیکھیں، گویا جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ یہ کہ قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے نقائص عیب تلاش کرنے کے لیے، یا پھر اس کتاب مبین کے ہی جو ہے وہ نقائص تلاش کرنے کے لیے کہ اس میں کہاں پر جو ہے وہ، اور پھر بےہودہ طریقوں سے. اور یہ لوگ وہ ہیں جو مدرسے میں پڑھتے رہے، مدرسے. اب ان مدرسوں کو تو آگ لگا دینی چاہیے. اگر یہ مولوی پڑھاتے ہوئے اپنے مدرسوں میں اگر ساری عمر میں اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان پر قرآن کے سٹرکچر بھی واضح نہیں کر سکے ہیں، تو بتائیں ان اداروں کا جواز بنتا ہے؟ یہ جو مدرسے ہیں، یعنی یہ صرف تعمیر کیے ہوئے آگ لگانے کے لیے کہ لوگوں میں جو ہے وہ آگ بھڑکائی جائے فتنوں کی، اس کے علاوہ اور ان کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ان اداروں کا. اور شیاطین آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیٹ پر بے حساب بیٹھے ہوئے. اس نے یہ کہا کہ یہ ایک آیت ہے یہ سورہ علق کی، تو اس میں فرمایا ہے، یہ ابو جہل کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ کلا لئن لم ینتہی، کہ ہاں کلا کا معنی ہرگز نہیں بھی ہوتا ہے، اور کبھی اس کا معنی یہ اس بات کے لیے بھی آتا ہے زوردار کہ ہاں ایسا ہی ہے. جیسے ہے نا کہ ہاں وہ یہ ہم بولتے ہیں نا بعض اوقات، ہاں اب آدمی کے تقاضے بہت سے ہیں، اوپر تلے گلی میں جنازے بہت سے ہیں. تو یہ جو ہاں ہے، تو یہ اسی طرح سے یہ کلا کا بھی یہ معنی بھی ہم اپنی زبان میں، یعنی اپنی زبان میں کہ کلا لئن لم ینتہی، تو ہاں اگر یہ شرط شروع ہو کہ لئن لم ینتہی، کہ اگر یہ باز نہیں آئے گا، ابو جہل جو ہے اس کی بات ہو رہی، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آئے گا، لنصفعا بالناصیہ، تو پھر ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں. ناصیہ یہ پیشانی کے بال. تو اب کیا کہنے لگا کہ قرآن پاک میں لنصفعن جو لکھا ہوا ہے نا، تو یہ غلط ہے، کہ یہ گرامیٹیکلی غلط ہے. اب ایک آپ کو پڑھ لو تو بات
آپ کو پتا ہوگا شاید یہ، یا میں بتا دیتا ہوں کہ ساری گرامر جو عربی کی نا، کل یہ قرآن پاک سے نکلی ہے، ساری کی ساری، ٹوٹلی پوری گرامر یہ قرآن پاک سے نکلی ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ غلطی ہے، لنصفان۔ اب یہاں سے ان اداروں کا پوچھ لیں، یہ کہتا ہے کہ بھی یہ دیکھیں جی، یہ جو تنوین ہوتی ہے یہ تو اسم کی علامت ہوتی ہے، تو یہ ورب ہے لنصفان، ہم کھینچیں گے، یقیناً کہ ہم ان کو ضرور بضرور کھینچیں گے۔ بھی یہ تو ہے، تو اس پر جو ہے وہ یہ دو زبریں کیسے آ گئی؟ ان یعنی یہ تنوین۔ اب ان اداروں کی تباہی ہو، کس طرح سے یہ آگ پھیلا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ کو، اور وہ بھی منتہی جو یہاں پر صدیوں سے، سال ہا سال سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر جو اس کو تنوین بھی نہیں آتی ہے کہ تنوین کی قسمیں کتنی، یعنی یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ تنوین کی قسمیں۔ اور حالانکہ یہ عام بات ہے کہ جب آپ ورب پڑھایا جاتا ہے نا، خاص طور پر نون خفیفہ اور ثقیلہ وغیرہ کے بارے میں جب پڑھایا جاتا ہے نا، تو عام طور پر بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ نون خفیفہ جو ہے نا، جب اس کو اگر دور کر دیں یعنی نکال دیں اگر، تو حذف کرنا اس کو، تو پھر اس کی جگہ پر وہ حرکت کے، پچھلی حرکت کے مطابق زیر زبریہ پیش آ جاتی ہے، یعنی تنوین بن جاتی ہے وہ کر۔ تو لنصفعن جو ہے، اب یہ ہے لنصفعن، ایکچولی ہے لنصفعن۔ ویسے تو آپ تو جب بھی پڑھیں گے یہی پڑھیں گے، لنصفعن ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ تو وہ سیدھا وہ جو دو زبریں اوپر دی گئی ہیں نا، تو ان کو جو ہے وہ اسی طرح سے پڑھیں گے، لیکن ایکچولی جو لفظ ہے وہ لنصفعن ہے، اور اس کے نون کو حذف کر کے ما قبل کی حرکت کے مطابق بوجہ قلب جو ہے وہ الف میں بدلا، اور الف میں بدل کر اور ما قبل کی جو حرکت ہے اس کو وہ دے دی، وہ زبر تھی، لنصفع ہے نا، لنصفع۔ تو وہ عین پر وہ جب ان کا نون جو ہے، نون خفیفہ جب یہ دور کیا، تو اور ہمیشہ یہ لغت میں عام طور پر یہ عربی زبان میں دیکھیں گے کہ جب بھی جو ہے وہ نون دور کیا جاتا ہے خفیفہ کا، اور بعض اوقات اور کہیں پر بھی، یعنی اگر نون مجزوم آیا ہے نا، تو اگر اس کو دور کر دیا، نون مجزوم جس کے اوپر جزم ہو، جب وہ دور کیا جاتا ہے نا، تو پھر آگے اس کے زبر الف لگا کر اور پیچھے زبر دے دی جاتی ہے، یعنی ڈبل زبر لگا دیتے ہیں، یہ نصب۔ جیسے ایک یہ بھی کہ اذن، ایک لفظ ہے نا، اذن تب تو، پھر بھی اذن ایک لفظ۔ اب اس کو اگر نون دور کر دیں، عام ہے عربی کا، عام عربی میں ہے یہ، نون دور کر دیں نا، تو از کے آگے، اذا کے آگے وہ الف دی جائے گی، اور اوپر دو فتح ہے، یعنی اس کو ڈبل فتح اس کے اوپر آ جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے جب بھی عربی والے، تو وہ اذن پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک میں یہ کئی مقامات پر، خاص طور پر یہ قرآن پاک کے آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے نا کہ آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے، قرآن پاک کی لے کو جو روانی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ کئی جگہوں پر یہ جو نون ساکن ہے نا، یہ تو اس کو جو ہے وہ خاص طور پر یہ ورب میں
اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کے اوپر دو زیریں اور الف لگا دیا. جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھیں لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ یعنی وہ با آگے آ گئی تھی تو وہ جو اوپن وقف تھا نا وہ ختم کرنا. تو اس وجہ اس وقف کے تو اس کو زبر دے دی گئی اور زبر میں پھر وہ اس کو ضم کیا گیا آگے بے کے اندر لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. اس سے جو ردمک پیٹرن ہے جو قرآن پاک کا یہ بحال ہو گیا اور بلاغت کے اعتبار سے اس میں کمال کا لطف پیدا ہو گیا. یعنی یہ جو تنوین آئی نا اس کی وجہ سے جو کمال پیدا ہو گیا قرآن پاک. اب دیکھیں کہ اگر اب ہم یہ کہہ دیں لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ تو دیکھیں ایک تو وہی نون فوراً بالناصیہ نون کا آ رہا ہے اور دوسرا یہ جو نون ہے یہ ادھر خفیفہ کا آ گیا. تو بالناصیہ جب آپس میں یہ نون جب آپس میں یہ ٹکرائیں گے اگرچہ با کا بیچ میں رابطہ ہے لیکن جو حسن عبارت ہے وہ مجروح ہو جائے گا. اور قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ کسی جگہ پر بھی اپنے حسن کو مجروح نہیں ہونے ہرگز. اب آپ الف لام الحمد شریف سے شروع کر لیں اور والناس تک آ جائیں آپ کسی جگہ پر بھی نہیں دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا ردمک پیٹرن ٹوٹ جائے اس کے جو حسن روانی متاثر ہو جائے کہیں پر. اسی لیے ہے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو آسان کر دیا ہے تمہارے لیے کہ تم یاد کر جاؤ. دیکھو نا ایک آدمی ہے وہ قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے سرے سے لیکن قرآن پاک کا وہ حافظ ہوتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہی ہیں روز کتنے یہاں پر جو حافظین ہیں تو وہ جو ہے قرآن پاک کے حافظ ہیں لیکن ایک لفظ کا معنی نہیں انہیں آتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا معنی کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کتاب مبین میں اس معجز نما کتاب میں یہ بھی ایک خوبی اس کے ہر لفظ ہر جملے میں یہ رکھی ہوئی ہے کہ یہ آسانی سے زبان پر رواں بھی ہو جاتا ہے اور اس کو آسانی سے یاد بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے حسن عبارت ہے اور حسن ترکیب ہے. بلکہ بعض بزرگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں سننے میں کہ وہ جو قرآن پاک کی یعنی آپ کس قدر یہ جو قرآن پاک کی جو سٹرکچر ہے یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوتا ہے کس طرح سے آرگینک ہے. یعنی قرآن پاک پورے کا پورا ایک آرگینک ہے سارے کا ساتھ کہ انہوں نے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ شروع ہوئے تو والناس تک آ گئے اور ایک ہی جملہ سٹرکچر بنایا. یہ بھی ہوتا ہے لیکن اگرچہ یہ کام بڑا مشکل ہے لیکن وہ تھے بزرگ پورے کے پورے. یہاں پر تو یہ لوگوں کا حال ہو گیا کہ انہیں تو یہ ایک جملے کی نہ سمجھ آئی اور اسی سے اندازہ کرنے کی یہ کیا پڑھاتے ہیں درسوں میں اور یہ کیا پڑھاتے ہیں درس نظامیہ جو کرواتے ہیں تو کیا کرواتے کیا ہے وہاں پر جنہیں ان کے سٹوڈنٹس کو قرآن پاک کی بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے. یعنی قرآن پاک کے سٹرکچر بھی نہیں کلیئر کروائے جاتے ہیں. یہ مدرسے ہیں صرف اور صرف آگ پھیلانے کے لیے. اب اس کے بارے میں اس نے کہا کہ جی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ وحی اتری تو وہ کسی نہ کسی بندے کو بلاتے تھے تو وہ لکھ دیتا تھا. تو اب اس کی ان کو تو سمجھ نہیں آتی تھی پتہ نہیں تھا تو وہ اس نے اس کو نہ وہ لفظ کو ہی غلط لکھ دیا نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے
کہ اے محبوب آپ تسلی کے ساتھ قرآن پاک سنا کریں، آگے آگے نہ پڑھیں، سنا کریں، ہم جو ہیں اس کی خود حفاظت کرنے والے ہیں، اب خود حفاظت رکھیں گے اس کی۔ تو قرآن پاک میں آج تک زیر زبر کیا بھی فرق نہیں لاحق ہوا ہے۔ جس طرح سے یہ لغت قریش میں اترا تھا، تو جس طرح سے حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کو پڑھا، عین اسی طرح سے قرآن پاک ہمارے سامنے، اور ایک ایک لفظ کی پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ جو انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، بے حیاؤ، کچھ شرم کر دو ہیں۔ اور تمہاری اپنی جو حدیثوں کی جمع کی ہوئی جو کتابیں ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ ان میں کتنی ہی جگہیں ایسی آئی ہیں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کو پوائنٹ آؤٹ کیا، مثلا کہ با کے جو لفظ ہے، با کی جو ڈنڈا ہے بڑا، اس کو بڑا کریں۔ کئی جگہوں پر جو نون کو کھول کر لکھیں، یعنی اس طرح سے ترتیب سے یہ جو حدیبیہ تھا، حدیبیہ، صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے، یاد ہے نا؟ تو کیا ہوا تھا وہاں پر کہ محمد رسول اللہ لکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اس کو ختم کرے، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا علی سے فرمایا کہ جو ہے وہ اس کو مٹا دیں اور جو ہے وہ محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ تو حضور مولا علی علیہ السلام کی یہ جرت نہ ہوئی کہ میں اللہ کے رسول کا جو نام نامی مٹاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ حضور یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ مجھے دو، تو آپ نے اس کو مٹا کر تو محمد بن عبداللہ لکھا۔ نہیں لکھنا آتا تھا تو لکھا تھا۔ ان بے حیاؤں کو شرم نہیں آتی کہ یہ کون سی شان بیان کر رہے ہیں، اور پھر آگے سے یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی بیان کرتے ہیں جس میں صرف عیب ہی عیب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی اگر شان بیان کریں تو اس وہ بھی عیب دار ہوتی ہے، اس میں اللہ میں بھی عیب ہی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کہتے ہیں۔ انہی کے پتندر کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یہی ٹولہ جو ہے، یہ اولیاء شیاطین ہی کہہ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ بھی یہی کہہ چکے ہیں۔ یہ شیاطین جو ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں تو عیبوں کے ساتھ، یعنی قرآن کو پڑھیں تو حضور اللہ اور اس کے رسول کے عیب تلاش کرتے ہیں، جب یہ قرآن پاک، جب یہ حدیث کو پڑھیں تو تب بھی وہاں پر یہی عیب تلاش کریں، اور ان کی ساری کی ساری آل اوور دی ورلڈ یہ دیکھیں، یہ پورے کا پورا ٹولہ صرف یہی کام ہی کر رہا ہے۔ اور پھر یہ شرم نہیں ان کو آتی ہے کہ کل کو جا کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیا جواب کیا دینا ہے، تم ان کے لگتے کیا ہو، کیا تعلق ہے؟ یہ ایسے لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول سے کیا تعلق ہے کہ اللہ کا کلام پاک جو ہے وہ بھی عیبدار ہے، اللہ بھی عیبدار ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی عیبدار ہو گئے، تو انہوں نے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہ گیا ہے؟